کرام، قابل قدر دوستوں، نوجوان ساتھیوں، رشتہ حیات کی مکان شمیمہ اور بہنوں و عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم المؤمن الموعظ العظيم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ملی دنیا دنیا کی نعمتیں مجھے کیا نہ میرے خدا دیا، ملی دنیا دنیا کی نعمتیں مجھے کیا نہ میرے خدا دیا، مجھے دین غلامی اولیاء مجھے عشق خیر القرآن۔ بعد کبھی تمہارے معلوم سماع رسالت کی پروانوں اور خواجہ کی دیوانوں، میں نے آپ کے سامنے غیر رسولہ کے بعد قرآن کریم والفرقان حمید کی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر جی لگا کر دلمت خزاں میں آرام فرمانے والے پیارے مصطفیٰ احمد مجتبیٰ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ باآوازی بلند کر یہ بات نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا طبیبنا غیاثنا مغیثنا مرشدنا مأوانا مولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں سے مراد اللہ کے نیک بندے، متقی اور پرہیزگار ایمان والے۔ حضرات محترم، پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو ڈرنے کی تاکید فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اپنے پروردگار عالم سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اپنے اس اللہ سے ڈرنا چاہیے، لمحہ بلمحہ اس کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ آج دنیا کا دستور بن چکا ہے کہ خدا کا خوف تو ختم کر دیا، اب دنیا کا ڈر زیادہ ہو گیا ہے۔ اب دنیا میں عموماً لوگ ڈرتے اس طریقے سے ہیں کہ صاحب فلاں سید صاحب ہیں، فلاں امیر صاحب ہیں، فلاں کے تعلقات اچھے ہیں، اب آدمی اس قسم سے ڈرتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم سے ڈرنا انسان نے چھوڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے، اے ایمان والو
اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا چاہیے صبح شام ہر وقت ہر لمحہ بلمحہ اسی پروردگار کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ اور جس انسان کے دل میں، جس مسلمان کے دل میں اس پروردگار عالم کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، تو وہ مسلمان گناہ بھی نہیں کرتا ہے، گناہ سے بھی باز رہتا ہے۔ اور جن کے دلوں سے خوف خدا کا ختم ہو جاتا ہے، جو اپنے رب سے ڈرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ خاص طور سے گناہوں میں ہی مبتلا رہتے ہیں۔ ان کو خدا کا ڈر ہی نہیں ہے، تو ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ہی اپنا وقت لگائی رہتے ہیں۔ تو پہلے ہمیں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اور جس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جس کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف، خدا کا ڈر بیٹھ جاتا ہے، اس کے دل میں پھر دنیا کا ڈر، دنیا کا خوف نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور وہ سچے جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ سچوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے، عبادت گزار بندے، نمازی بندے، مومن بندے، پرہیزگار بندے، جنہوں نے اپنی زندگیاں تقوی کے ساتھ گزار دی، جنہوں نے اپنی زندگیاں خدمت خلق میں گزار دی، جنہوں نے اپنی زندگیاں حسن اخلاق کے ساتھ گزار دی، جنہوں نے اپنی زندگیاں عبادت الہی میں گزار دی۔ اللہ رب العزت ایسے سچوں کے ساتھ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے وہ نہیں جو صرف دنیاوی طور سے سچے لگتے ہیں مگر ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں، نمازوں سے وہ دور، عبادتوں سے وہ دور، قرآن کی تلاوتوں سے وہ دور، مسجدوں سے وہ دور۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں، بلکہ جو سچے بندے ہیں، سچے یہی جو نیک بندے ہیں، جو پرہیزگار بندے ہیں، جو ایمان والے بندے ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان اللہ والوں کے قریب ہو جائیں، اور ایسے اللہ والوں کے قریب ہونے سے ہمارا دنیا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی ہمارے لیے فائدہ ہے، کیونکہ اچھی صحبت اچھا بناتی ہے اور بری صحبت برا بناتی ہے۔ جب ہم کسی اچھوں کے پاس بیٹھیں گے، کسی اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، تو پھر ہمارے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوگا، ہمارے اندر عبادتوں کا شوق پیدا ہوگا۔ ہم کسی ولیوں کے قریب، کسی نیک انسانوں کے قریب رہیں گے تو ہمارے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، قرآن کریم کی محبتیں ہمارے دل میں پیدا ہوں گی۔ جب کسی نیک انسان کے قریب رہیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، تو مذہب اسلام کا پیار ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگا، اور جب ہم اللہ کے نیک بندوں سے دور بھاگیں گے تو پھر خدا کا خوف ہمارے دل میں نہیں رہے گا، نہ قرآن کی محبت رہے گی، نہ اسلام کا پیار ہمارے دل میں رہے گا۔ بس دنیاوی انسان کے ساتھ رہ کر کے صرف دنیاوی سوچ ہماری بن جائے گی، دنیاوی فکر ہماری بن جائے گی، ہم نہ دنیا اپنی آخرت سنواریں گے، نہ اپنے اعمال درست کر پائیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس پروردگار عالم سے ڈرتے رہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ، اللہ کے قریب رہنے والے، اور جنہوں نے اپنی زندگیاں عبادت الہی میں گزار دی، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اپنا ساتھ دیں اور ان کے قریب ہوئیں، اور ان کے قریب ہونے سے ہمارا بے شمار فائدہ ہے، دنیا بھی فائدہ ہے اور آخرت بھی فائدہ، آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اور وہ بندے آپ کو کہاں نظر آئیں گے، کہاں آپ کو ملیں گے؟ آپ سوچیں کہ کہیں گندی جگہ پر آپ کو مل جائے، کہیں جوا کھیلتے ہوئے آپ کو مل جائے، کہیں سٹا لگاتے ہوئے آپ کو مل جائے، کہیں گالی گلوچ کی محفل میں آپ کو مل جائے، کہیں گانوں کی محفلوں میں آپ کو مل جائے، کہیں قواعد خانوں میں آپ کو مل جائے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر آپ ایسے نیک بندوں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ عبادتوں میں دیکھیں، عبادت گاہوں میں دیکھیں، وہ نیک بندے عبادت گاہوں میں آپ کو نظر آئیں گے، وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے وہ
نیک بندے حسن اخلاق کے ساتھ نظر آتے ہوں گے، وہ اللہ کے نیک بندے خانقاہوں میں نظر آتے ہوں گے، بزرگوں کی چوکھٹوں پر نظر آتے ہوں گے، بزرگوں کی بارگاہوں میں نظر آتے ہوں گے۔ اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کرنا ہے تو آپ کہیں جوئے کی محفلوں میں تلاش نہ کریں، سجدوں کی محفلوں میں تلاش نہ کریں، آپ کہیں گانوں بازوں کی محفلوں میں تلاش نہ کریں، بلکہ اگر آپ کو اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کرنا ہے، ان کے قریب ہونا ہے، ان کے قریب رہنا ہے، ان کی صحبت حاصل کرنی ہے، اپنی دنیا اور آخرت ان کے ذریعے سے اگر آپ کو سنوارنی ہے تو پھر آپ نیک جگہوں کو پکڑے، آپ جو ہے خانقاہوں میں پہنچے، عبادت گاہوں میں پہنچے، ان کو تلاش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ خانقاہوں میں جا کر کے اچھی خانقاہوں میں پہنچ کر کے جب آپ ان کو تلاش کریں گے تو الحمدللہ آپ کو وہ کوئی ایسے بندے نہیں ہوں گے جو آپ کی دنیا بھی بگاڑتے ہو، آپ کی آخرت بھی بگاڑتے ہو، بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بندے ہوں گے جو عبادت گزار ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، تقوی والے ہوں گے۔ جب آپ ان کے قریب پہنچیں گے تو پھر جو وہ خود ہوں گے وہی آپ کو بھی بتائیں گے کہ اپنے اندر بھی تقوی پیدا کرو، اپنے اندر بھی پرہیزگاری پیدا کرو، آپ بھی نمازی بن جاؤ، آپ بھی عبادت گزار بن جاؤ، آپ بھی جو ہے اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر لو۔ حضرات جب ہمارے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا اور ہم ان بڑیوں کی باتوں پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت کے لیے بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ قریب ہوئیے اور آئیے، تلاش کریے خدا کے بندوں کو، تلاش کریے اللہ والوں کو، دیکھیے وہ کہاں آپ کو ملیں گے۔ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ تعالی کا پیارا بڑا واقعہ اور نصیحت والا واقعہ جس سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ تعالی کے نیک بندے، عبادت گزار بندے، پرہیزگار بندے اور حسن اخلاق کے پیکر۔ آپ کے اندر حسن اخلاق تھا، آپ کے اندر محبت تھی، آپ کے اندر پیار تھا، کبھی آپ نے کسی کو غصہ کر کے نہیں دکھایا، آپ نے جلال نہیں دکھایا، بلکہ آپ حسن اخلاق کے پیکر تھے، حسن اخلاق کا دامن آپ کے ہاتھ کے اندر تھا۔ حضرت بستانی رحمت اللہ تعالی کا یہ واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ تعالی کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہا کرتا تھا، جو آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، جو آگ کے آگے سر کو جھکاتا تھا، جو آگ سے ہی مدد مانگا کرتا تھا۔ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ تعالی کے پڑوس میں یہ آتش پرست تھا، یہ آگ کی پوجا کرنے والا شخص تھا۔ کیا ہوا کہ کئی دن سے وہ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ تعالی کے پڑوس میں رہنے والا وہ آتش پرست کا وہ ایک بچہ، شیر خوار بچہ وہ رو رہا تھا، اور وہ آتش پرست بیچارہ وہ ایک غریب شخص تھا، وہ اتنا غریب تھا کہ رات میں اس کے پاس چراغ جلانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ تعالی نے دیکھا کہ میرے پڑوس کے اندر ایک بچہ رو رہا ہے، اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اس کے چیخو پکار کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ دیکھا آپ نے جان لیا کہ ہاں اس کے گھر میں اندھیرا پڑا ہوا ہے، اس لیے بیچارہ یہ پریشان ہے، اس لیے بچہ رو رہا ہے۔ تو حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ تعالی نے اپنا چراغ اٹھایا اور چراغ اٹھانے کے بعد اپنے پڑوس میں اس آتش پرست کے گھر میں گئے اور پھر اس کا وہاں پر جا کر روشنی کی۔ حضرات یہ آپ نے عمل کیا، اور پھر دوسرا دن جب آیا، پھر رات آئی، پھر وہ بچہ رونے لگا، پھر رات رونے کی آواز آئی، تو پھر اللہ کی یہی نیک بندوں نے، یہی اللہ کے نیک برگزیدہ بندے نے حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ تعالی نے اپنا گھر کا چراغ اٹھایا، اور چراغ اٹھانے کے بعد پھر آپ پڑوس میں آئے، اور پڑوس میں آنے کے بعد آپ نے اپنا چراغ اس کے گھر پر رکھ دیا۔ پھر دوسرے دن عمل کرنے کے بعد پھر تیسرا دن بھی آیا، پھر رات آ گئی۔ حضرت بایزید بستانی نے دیکھا کہ ہاں واقعی میں یہ پریشان ہے، یہ غریب شخص ہے، مگر ہے تو آتش پرست، ہے تو اسلام کا دشمن، ہے تو خدا کا دشمن، مگر بیچارہ یہ انسان ہے، یہ غریب کی وجہ سے، یہ غریبی کی وجہ سے یہ چراغ کا انتظام نہیں کر پایا ہے۔ تو پھر تیسرے روز بھی حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ تعالی نے اپنے گھر کا چراغ اٹھایا اور پھر گھر پر لا کر کے رکھ دیا۔ یہ تھا آپ کا حسن اخلاق، یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی عادتیں، یہ ہوتے ہیں اللہ والوں کے طریقے، ایسے ہوتے ہیں ان کے مزاج، ایسے ہوتے ہیں ان کے ذہن کہ
کہ کبھی کسی کو جو ہے تکلیف نہیں بلکہ ہمیشہ آپ آرام ہی آرام پہنچایا کرتے تھے۔ حضرات جب حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جب یہ عادت اس نے دیکھی، آتش پرست نے دیکھی، تو پھر اپنی بیوی سے وہ کہتا ہے اے میری زوجہ، اے میری بیوی، ہم 3 دن سے پریشان تھے اور یہ بایزید بستانی یہ 3 دن سے برابر اپنے گھر کا چراغ لے کر آتی ہے، ہمارے گھر کو روشن کر دیتے ہیں۔ تو جب بایزید بستانی نے ہمارے گھر کو روشن کر ہی دیا ہے تو پھر اب ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کلمہ پڑھ کر کے ان کا اسلام قبول نہ کر لے، اتنا کہنا تھا۔ بایزید بستانی کے پڑوسی نے اپنی بیوی سے جب یہ مشورہ کیا تو سودا نے کہا کہ ہم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا جائے۔ دوستو، آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی عادت کو دیکھ کر، آپ کے پیار کو دیکھ کر، آپ کے حسن کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر وہ آتش پرست پورا کا پورا گھر، پورا کا پورا خاندان کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا۔ یہ ہوتے ہیں بزرگوں کے طریقے، یہ ہوتے ہیں اللہ والوں کے طریقے۔ تو قریب ہوئیے، اللہ والوں کے پاس آئیے، ان کو تلاش کر کے ان کے قریب ہو جائیے، ان کی صحبت لے لیجئے، ان کا اثر لے لیجئے، انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اور پھر وہ شعر آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ نگاہ ولی نے یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی نے یہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات یہ صحابہ نے حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک نام اور سنا ہوگا حضرت سبی سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، وہ بھی اللہ کے بہت برگزیدہ بندے، عبادت گزار بندے، پرہیزگار بندے، متقی یعنی تقوی والے بندے، نمازی پرہیزگار ایمان والے۔ دیکھیں آپ کا بھی حسن اخلاق کتنا پیارا تھا۔ دوستو، آج ہم نے حسن اخلاق کو ایک طرف رکھ دیا، ہمارے اندر غرور آ گیا، ہمارے اندر گھمنڈ آ گیا، ہمارے اندر تکبر آ گیا ہے، اور آج ہم کسی سے بھی پیار سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں، کسی سے بھی محبت سے نگاہ ملانا نہیں چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنا حسن اخلاق دکھانا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ تمام ہم نے یہ تمام طور طریقے جو بزرگوں کے رہے ہیں، جس کے ذریعے سے بزرگوں نے اسلام کا کام کیا ہے، دین کی تبلیغ کی ہے، دین کی خدمت کی ہے، آج وہ سارے کام ہم نے ایک طرف رکھ دیا ہے۔ نہ ہمارے اندر پیار کی بولی ہے، نہ ہمارے اندر حسن اخلاق ہے، نہ ہم پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نہ پیار کی بولی سے بول کے بات کرتے ہیں، سب کچھ ایک طرف ہم نے رکھ دیا۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ بزرگوں کا پورا طریقہ جو ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا وہ سارا کا سارا ہم نے ختم کر دیا۔ اس لیے آج دوستو، آج ہم تباہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، برباد ہوتے نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ سلیمے خوار ہوتے نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ ہماری توہین کی جا رہی ہے، ہر جگہ ہماری تعریف کی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اللہ والوں کے طریقے چھوڑ دیے، اور اللہ والوں کو طریقہ چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہونا کہ خدا کا خوف ہمارے دل سے بالکل ختم ہو گیا ہے، اور جن کے دلوں سے خدا کا خوف ختم ہو جائے تو سمجھو کہ اس کا عزت، اس کا بقار، اس کی شہرت، اس سب کی سب ختم ہو جاتی ہے۔ اور جن کے دل میں خدا کا خوف ہو، جن کے دل کے اندر خدا کا ڈر ہو، جو خدا سے ڈرتا ہو، تو خدا ہر شخص کے دل میں اس ڈرنے والے خدا کے بندے کے خوف پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہو جائیں، اللہ کے سچے بندوں کے قریب ہو جائیں۔ یہ میں نہیں بلکہ پروردگار عالم قرآن میں خود ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو دوستو، آج سے ارادہ کر لو، آج سے عہد کر لو کہ اللہ سے ڈریں گے، گناہ سارے چھوڑ دیں گے، اللہ سے ڈریں گے، نمازیں ادا کریں گے، عبادت گزار بنیں گے، تقوی پرہیزگاری اپنے اندر لائیں گے، اس کی اخلاق کے طے کر ہم بنیں گے، مل کر ایک آواز ہو کر کے کہو انشاءاللہ۔ اب واقعہ سنو حضرت سبی سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اور، یہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، پرہیزگار تقوی والے ہیں۔ حضرت سبی سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا گزر ہو رہا تھا، آپ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے نالی کے کنارے پر پڑا ہوا ہے، اور تمام اس کا منہ گندگی سے لگا ہوا ہے، سب سنا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ ساری گندگی اس کے منہ پر لگی ہوئی ہے۔
حضرت سیدی سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا دیکھا کہ اس گندے منہ سے وہ اپنی زبان سے منہ سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، گندے منہ سے حضرت سیدی سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ دیکھا تو دیکھ کر کے آپ نے اس کا منہ کو صاف کیا اور پھر کہا بیچارے اس بے خبر کو کیا معلوم کہ اس ناپاک منہ سے، اس گندے منہ سے اس پاک پروردگار عالم کا نام لے رہا ہے۔ آپ نے اس کا منہ صاف کیا، آپ نے اس کا منہ صاف کر کے اور یہ الفاظ بولا کہ اس بے خبر انسان کو کیا معلوم کہ اس گندے منہ سے، اس ناپاک منہ سے اس پاک پروردگار عالم کا نام لے رہا ہے۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ حضرات ذرا آپ سوچیں کہ اگر کسی کے اندر کوئی چھوٹی سی خطا ہو، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم لال پیلے ہو جاتے ہیں، آج ہمارے اندر جلال پیدا ہو جاتا ہے، بجائے بات بنانے کے ہم بات بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ گالیاں، وہ گالیاں، یہ ڈانٹ، وہ ڈانٹ اس کے دل کے اندر اپنی اتنی نفرت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ ہمارا سامنا بھی کرنا نہیں چاہتا ہے، وہ ہماری بات سننا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ حضرات دیکھیں یہ بزرگوں کا طریقہ کتنا پیارا ہوتا تھا۔ حضرت سیدی سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے منہ دھلایا اور آپ چلے گئے۔ حضرات کافی دیر کے بعد میں اس شرابی شخص کو جب ہوش آیا تو لوگوں نے مجھ سے کہا تجھے معلوم نہیں اللہ کے وہ نیک بندے سیدی سختی رحمت اللہ تعالی علیہ تجھے دیکھ گئے؟ اتنا سننا تھا، سننے کے بعد رونے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور پھر نادم ہوا، بڑا پشیمان ہوا، بڑا شرمندہ ہوا اور پھر اپنے دل کو اس نے مخاطب کر کے کہا اے میرے دل تجھے شرم نہیں آتی؟ اب تو اللہ کے نیک بندے نے بھی تجھ کو دیکھ لیا ہے، اب تو نیک بندے نے بھی تجھ کو دیکھ لیا ہے۔ اتنا پریشان ہوا، اتنا شرمندہ ہوا، اتنا پشیمان ہوا۔ حضرات پھر دیکھے کہ وہ نادم ہونے کے بعد، پشیمان ہونے کے بعد جب رات ہوئی تو حضرت سیدی سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ جب سو رہے تھے تو آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے میرے نیک بندے تو نے اپنا حسن اخلاق دکھایا، تو نے اپنے ہاتھوں سے میرے ایک شرابی بندے کا تو نے منہ دھلایا، تو نے ادھر منہ دھلایا ہے، مگر ہم نے اس کا دل کو دھلا کر اس کو بات صاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدی سختی رحمت اللہ تعالی علیہ رات کے حصے میں اٹھنے کے بعد تہجد کی نماز کے لیے مسجد گئے اور مسجد جا کر کے کیا دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ قریب گئے، قریب جا کر کے آپ نے دیکھا کہ وہ کوئی اور شخص نہیں تھا بلکہ حضرات محترم وہ وہی شخص تھا جس کا آپ نے منہ دلایا تھا اور رات کے سناٹے میں مسجد کے اندر تہجد کی نماز ادا کر رہا تھا۔ آپ نے جا کر کے پوچھا کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا تھا اے سیدی سختی مجھ سے پوچھتے ہو، اللہ نے تمہیں رات میں پہلے ہی بتا دیا ہے۔ میری بات کو غور کرے، کتنا بڑا مقام خدا نے کر دیا توبہ کرنے سے، خود اپنے اندر پیدا کرنے سے، اور اس ولی کے ہاتھ لگنے سے کیا معاملہ بن گیا۔ حضرات محترم یہ ہوتے ہیں اللہ والے، ان کے اپنے اخلاق کتنے پیارے ہوتے ہیں، کتنے نرالے ہوتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے قریب ہوں۔ حضرات جب تک ہم اچھوں کی صحبت نہیں لیں گے، جب تک ہم اللہ والوں کی صحبت نہیں لیں گے، جب تک ہم نیک بندوں کی صحبت نہیں لیں گے، جب تک ہم ان کے قریب نہیں ہوں گے، حضرات ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ مانا کہ ہر دین آسان ہو گیا ہے، مانا بہت آسان ہو گیا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے ہم دین سیکھ لیتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے تقوی سیکھ لیتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے نمازیں سیکھ لیتے ہیں، اور وہ بھی موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ مگر دوستوں صحبت لینا ضروری ہے، بزرگوں کی بارگاہوں میں جانا ضروری ہے، ان کے قریب ہو کر کے رہنا بہت ضروری ہے۔ ان کے قریب ہو جاؤ گے تو خدا سے آپ کو قریب کر دیں گے، اور جب آپ خدا کے قریب ہو گے تو انشاءاللہ دنیا بھی تمہاری بنے گی اور آخرت بھی تمہاری بنے گی۔ اللہ رب العزت نے اس شرابی شخص کو اپنا ایک برگزیدہ بندہ بنا دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس شرابی شخص نے توبہ کی، اور پھر اس دن سے لے کر کے وہ آخر تک وہ خدا کا عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اس لیے کہا ہے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی
بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضرات ولیوں کے قریب ہوئیے, اللہ والوں کے قریب ہوئیے, نیک بندوں کے قریب ہوئیے, سچے بندوں کے قریب ہوئیے. انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی سنورے گی, ہر دل کی تمنا بھی پوری ہوگی, ہر مشکلیں ٹلیں گی, ہر پریشانیاں دور ہوں گی. آپ گھر بیٹھے رہتے یاری دوستی بڑھاتے بڑھاتے اپنی زندگیاں گزار دیں گے, مگر آپ کی پریشانی دور ہونے والی نہیں ہے. آپ منزل تک پہنچنے والے نہیں ہیں, آپ کامیاب و کامران ہونے والے نہیں ہیں. ہاں, اگر آپ کو منزل لانا لینا ہے, منزل کو پانا ہے, کامیاب ہونا ہے, دنیا اور آخرت بنانی ہے, تو ان دنیا دار سواریوں کو چھوڑ دو, شرابیوں کو چھوڑ دو, دنیا داروں کو چھوڑ دو, خدا کے نیک بندوں کو پکڑ لو. انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی سنورے گی. تو انشاءاللہ سب کو مل کر انشاءاللہ تو جاؤ گے ولیوں کی بارگاہ میں, خدا کے نیک بندوں کے قریب ہو گے تو انشاءاللہ قریب ہوں گے. سبھی پیچھے والے نہیں کہ انشاءاللہ قریب ہوں گے. اب آنے والا ہے وہ سفر و مسفر کا مہینہ, اور وہ خانقاہ اتنی پیاری ہے جن کا ہم اور آپ نام لیتے ہیں, اور صرف ہم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا بھر میں آپ کے چرچے ہیں, شہرتیں ہیں, جن کو سب کہتے ہیں کہ وہ ہماری جان ہے, سنیت کی پہچان ہے, جن کو سب کہتے ہیں امام احمد رضا وہ خان ہے. آ رہا ہے مظفر کا مہینہ. اس سفر کے مہینے میں 25 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک منایا جائے گا. انشاءاللہ ہم اس پیاری پیاری خانقاہ میں حاضری دیں گے. کہو گے انشاءاللہ. اب آپ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ وہ اعلیٰ حضرت بھی کوئی بات ایسی بتا دیتے. ہاں, اعلیٰ حضرت کی بات بھی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا وہ اعلیٰ حضرت خالی مولوی تھے, انہوں نے جھگڑے بڑھا دیے, انہوں نے بریلویت کا مسلک بنا دیا, ادھر دیوبندی بندے نہیں, بلکہ اعلیٰ حضرت کون تھے آپ سماعت فرمائے. اعلیٰ حضرت وہ تھے جو سادات کرام میں بہت ادب کیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت وہ تھے, اور اعلیٰ حضرت کے اندر اتنا خدا کا خوف تھا حضرات محترم کہ کبھی آپ نے اپنی زندگی کے حصے میں کوئی گناہ نہیں کیا ہے, کبھی آپ نے کسی کا دل تک نہیں دکھایا ہے. اور آپ سادات کرام کے اندر بھی, یعنی سیدوں کے اندر بھی, اگر کوئی خطا دیکھتے تھے, کوئی غلطی دیکھتے تھے, تو اس وقت بھی اپنا لہجہ وہ نہیں لاتے تھے جس سے گستاخی سیدوں کی ہو جائے. لیکن آج لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے. دیکھیں ایک مرتبہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک سید صاحب آئے, اعلی رسول تھے, نبی کے خاندان سے تھے. حضرات جب وہ آئے تو حضرت سید صاحب جب قریب آئے تو امام احمد رضا, جس کو زمانہ اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتا پہچانتا ہے, آئے میں وہی بار بار نام لیتا ہوں کہ جب اعلیٰ حضرت کے قریب جب وہ سید صاحب آئے تو کیا دیکھا اعلیٰ حضرت نے, کہ آپ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. کیا تھا؟ اور سونے کی انگوٹھی پہننا, سونا استعمال مرد کو حرام ہے. نہ مرد سونا, تانبا, لوہا, پیتل کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتا. صرف مرد کے لیے اگر جائز ہے تو 4.5 ماسا سے کم وزن کی ایک نگ والی ایک انگوٹھی جائز ہے, یہ پہننا سنت ہے. اس کے علاوہ مرد کو اپنے جسم پر استعمال کرنا سب ناجائز و حرام ہے. امام احمد رضا اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سید صاحب کے انگوٹھی میں دیکھا, جب انگلی میں انگوٹھی دیکھی, تو آپ نے دیکھ کر کے سوچا کہ سید صاحب ہیں, ان کو ڈاکو کیسے, ان کو بتاؤں کیسے, ان سے کیا کہوں. تو آپ کیونکہ سیدوں سے بہت محبت کرتے تھے, خدا کے پیغمبر کے اولادوں سے پیار بہت کیا کرتے تھے, اور تو حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے لہجے میں, بڑے اچھے لہجے میں آپ نے ارشاد فرمایا, سید صاحب آپ کے ہاتھ میں, آپ کی انگلی میں جو انگوٹھی ہے, اگر آپ چاہیں تو وہ مجھے عطا فرما دیں. کہیں مسئلہ کا سبحان اللہ. کیا کہا وہ انگوٹھی مجھے عطا فرما دے. دیکھیں یہ ہے اعلیٰ حضرت. لوگ کہتے ہیں کہ بگاڑنے کا اعلیٰ حضرت نے کام کیا, لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے گھوڑوں کا کام کیا. ارے اعلیٰ حضرت کو تم نے ابھی پہچانا نہیں ہے, اعلیٰ حضرت کو بھی آپ نے جانا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کو جس نے جان لیا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب اعلیٰ حضرت ہے, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہماری ایمان کی حفاظت فرمائی ہے, اعلیٰ حضرت نے اسلام کی حفاظت فرمائی ہے, اعلیٰ حضرت نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے, اور اعلیٰ حضرت نے
نے اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی آل و اولاد کی تمنا نہیں کی ہے، بلکہ اگر آج چاہیے ہے تو قربان اپنے بیٹے کو کرنے کے لیے راضی ہوئے ہیں، مگر آپ نے اسلام پر آج نہیں آنے دی ہے اور آپ کے خاندان کے یہ طریقے رہے ہیں۔ آج حضرت نے فرمایا تو یہ صاحب یعنی مجھے عطا فرما دیں، ہاں مجھے عطا فرما دیں، تو آپ نے وہ انگوٹھی عطا فرما دی۔ اعلیٰ حضرت نے وہ انگوٹھی اپنے پاس رکھ لی۔ حضرات وہ انگوٹھی پہننا حرام تھا۔ حضرات اس کے بعد میں کچھ وقت گزرنے کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انگوٹھی سے زیادہ وزن کا زیور، سونے کا زیور بنوایا اور تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد میں آپ نے جو ہے انہیں سید صاحب کے قریب بھیجا اور کہا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ کے لیے یہ زیور ہے، اور ساتھ میں وہ خط بھیجا جو شریعت کا حکم ہوتا ہے۔ اس خط میں یہی لکھا ہوا تھا کہ مرد کو حضرات یہ سونا استعمال کرنا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ آپ نے اس انگوٹھی سے زیادہ وزن کا وہ زیور اور اس کی بیوی کے لیے بنوا کر بھیجا، اور پھر آپ نے وہ شریعت کا پیغام بھی اپنا پہنچا دیا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے کہ جن کے پاس حسن اخلاق ہوتا ہے، جن کے پاس پیار و محبت ہوتی ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے، اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی۔ تیسری بار پڑھ رہا ہوں، کتنی بار کر دیا میں نے؟ 2 بار۔ کون سی بار پڑھ رہا ہوں میں؟ تیسری مرتبہ۔ تیسری مرتبہ تو سمجھ میں آنا چاہیے۔ نگاہ جانتے ہیں آپ کیا؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہوئی ہزاروں کی۔ اگر اپنی بدلنا چاہتے ہو تو پکڑ لو خانقاہ، اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو تو پکڑ لو خانقاہ، اور اس وقت خانقاہ ثم الحمدللہ ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر واقعی میں آپ کو شریعت چاہیے، معرفت چاہیے، طریقت چاہیے اور حقیقت اگر آپ کو جاننی ہے، اپنی دنیا اور آخرت اگر آپ کو سنوارنی ہے، تو حضرات کہیں اور نہیں بلکہ صرف ایک ہی پلیٹ فارم پر سب پہنچیے، اور اس پلیٹ فارم پر اسی قرآن میں چلیے جو بریلی سرزمین پر پہنچتی نظر آتی ہو۔ انشاءاللہ اگلے مہینے میں، سفر کے مہینے میں سبھی چلیں گے، بزرگوں سے پیار کریں گے، بزرگوں سے محبت کریں گے۔ اب سب کے ہاتھ میں نہیں اٹھ رہا ہے، اس لیے کہ کیا کریں گے جا کے؟ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کیا ہوتا ہے وہاں جا کر۔ آپ اگر جان لیں گے نا تو اپنے گھر پر بیٹھنا پسند بھی نہیں کریں گے اس تاریخ میں۔ اور جو جان گئے نا تو وہ اعلیٰ حضرت کے مزار اقدس پر اگر حاضری نہیں بھی دے پاتے نا 25 سفر کو، تو وہ اپنے محلوں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے گھروں میں رہ کر حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا اس سے مبارک مناتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت اللہ کے یہ ولی یا اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ اپنے مزار میں ہیں اور ان کا چاہنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، مگر خدا ان کے فضل سے ان کے چاہنے والوں پر اپنا کرم فرماتا ہے، اپنی رحمت برساتا ہے، اور بزرگوں کا فیض برابر جاری اور ساری رہتا ہے۔ تو آپ بزرگوں سے پیار کریں، اور یہ میں نہیں بلکہ رب نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات ان سچوں کے ساتھ ہو جائیے، اور ایسے سچوں کے ساتھ ہوئیے جو آپ کو نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عبادت گزار بنا دے۔ میں ان سچوں کی بات نہیں کروں گا جو اپنے آپ کو اتنی لمبی لمبی ٹوپی، لمبی لمبی ڈائی اور کرتے پاجامے رنگ برنگے پہن کر نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کروں گا جو سچے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو شریعت پر قائم ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔